हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। खुश क्या होना है यार, चंद लोग ही खुश हो रहे होंगे। नून लीग के सपोर्टर्स खुश हो रहे होते हैं कि जी के 260 के ऊपर डॉलर आ गया, तो मैं उनकी ये खुशी, उनकी उम्मीदें मिटाने के लिए आ गया हूँ और ये वीडियो उसी के लिए है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर बात करनी है IMF और पाकिस्तान की। जो IMF ने पाकिस्तान को कर्जा दिया है और उसने क्या क्या शर्तें रखी हैं, और ये पाकिस्तान और जो ये IMF की लव स्टोरी है, ये कब से चलती आ रही है। तो वो लव स्टोरी इसलिए मुंह से निकल गया क्योंकि इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं, इतना बेड़ागर्क हुआ है मीशत का, इतनी ज़्यादा टेंशन है मुल्क के अंदर, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर नेटफ्लिक्स के ऊपर ना टॉप पे ना वही है, लव स्टोरीज़ 2 हिस्सा दोम, हवस की कहानी हिस्सा दोम, वो टॉप के ऊपर है। खैर वापस आते हैं, बात करते हैं IMF की। तो IMF और पाकिस्तान की जो लव स्टोरी है ना, वो है 1957 से चलती आ रही है। 1957 से मुख्तलिफ हुकूमतें आती आई और वो जी सारा कुछ जो है उनके पैकेजेस लेते रहे और वो पैकेजेस के मुतरादिफ जो है वो काम करते रहे, और वो सारा जो बेड़ा गर्क है वो होता रहा। वक्त के साथ साथ पॉलिसीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हुई, इंपोर्ट ज़्यादा होती गई, एक्सपोर्ट कम होती गई, और ये सारे मामला जो हैं इस तरह से ख़राब होते गए। तो अब बात करते हैं जी कि उन्होंने जो शराइत रखी हैं। IMF जो है वो शर्तें देता है, वो शर्तें इसलिए देता है कि कर्ज़ा उसने वापस भी लेना होता है, और वो बोलता है कि आप ये शर्तें इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको कर्ज़ा मिलेगा, इसके ऊपर हामी भरोगे तो आपको कर्ज़ा मिलेगा, ताकि उनको लेने के अंदर आसानी भी हो, क्योंकि हमारे ऊपर यकीन तो नहीं है ना किसी को। तो खैर उन्होंने कहा है जी कि भाई 1,34 बिलियन डॉलर्स के 1.34 बिलियन डॉलर्स के नए टैक्सेस जो हैं वो मुतारफ़ करवाए जाएँ। मुतारफ़ करवाने के बाद जो है वो जो सारी खेप है वो मिडिल क्लास ने एग्जैक्टली काटनी है, क्योंकि अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। बीच में जो लटका वो मिडिल क्लास है, जो जॉब भी कर रहा है, सारे टैक्स भी भर रहा है और उसको कुछ इन रिटर्न मिल भी नहीं रहा, और वो उन भाई साहब जो मिडिल क्लास तबका है वो उसको जो है वो मज़ीद टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने ये रखी है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% कर दिया जाए। इंटरेस्ट रेट 22% करने का मकसद ये है जी कि फॉर एग्जांपल मेरे जैसा बंदा कहता है जी कि मैं ज़रा अपने चैनल का इक्विपमेंट जो है वो अच्छा करूँ, लाइटिंग अच्छी करूँ, कैमरा अच्छा करूँ, फ़ोन अच्छा ले लूँ, तो मैं एक लोन ले लेता हूँ। लोन लेने के लिए मैं बैंक के पास जाता हूँ और मैं वो जब लोन मैंने वापस करना तो मैंने 22% मज़ीद उसके ऊपर जो है वो टैक्स इंटरेस्ट रेट भरना है, और वो इस तरह से मैंने लोन वापस करना। और ये IMF ने ये कहा कि आने वाले सालों के अंदर भी आप इसको ज़्यादा करते रहोगे, या इसको 22% पे रखोगे, या इसको ज़्यादा करते रहोगे। अब आती है जी तीसरी बात उन्होंने कहा है जी कि सब्सिडीज़ जो हैं वो कम कर दी जाएँ। सब्सिडीज़ कम करने की मतलब बिजली के ऊपर कम कर दी जाएँ, और वो साथ ही साथ जो है वो अपना ये पेट्रोल के ऊपर कम कर दी जाए, क्योंकि अक्सर हम जो है वो ये अपने PDM के वज़रा के मुंह से सुनते रहते हैं जी कि खान साहब ने सब्सिडी दे के बेड़ा गर्क कर दिया था, तो उसको हर कोई क्रिटिसाइज़ करता है। 150 रुपये का जब पेट्रोल कर दिया था वो उसको हर कोई क्रिटिसाइज़ करता है, लेकिन अब जो है वो ये कहा है जी कि जो आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सब्सिडीज़ वगैरह दे देती हैं, इन सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। अब बात के फिर उन्होंने चौथी बात ये रखी है जी कि भाई जो आपने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हुई हैं उनको विड्रॉ करो, आप उनको ख़त्म कर दो। आप कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस की। आपको डॉलर्स चाहिए थे, आपके पास डॉलर्स नहीं थे, इसलिए हमने LCs बंद कर दी थी, इंपोर्ट बंद कर दी थी, तो हम दे रहे हैं ना, तो ये ज़रा तो ये तो खोलो ना। क्योंकि IMF जो है वो फ्री ट्रेडिंग मार्केट के ऊपर बिलीव करता है, वो फ्री मार्केट के ऊपर उसका जो है फंडा चल रहा होता है। तो अब अक्सर हम सुनते हैं जी कि नून लीग का कोई स्पोर्टर मिले हो गया 260 का डॉलर हो गया, 260 का डॉलर हो गया। तो 260 का डॉलर जो है वक्ती तौर के ऊपर हुआ है। स्टॉक मार्केट में थोड़ी देर के लिए अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो मुआशी तज्जिया निगार हैं, वो सब ये कह रहे हैं जी कि ये 300 क्रॉस करेगा, और हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी भी है। अब बात करते हैं जी फिस्कल ईयर की, 2022 से लेकर 2023 तक का जो फिस्कल ईयर रहा है, इसके अंदर हमारी सबसे कम ग्रोथ रही है। इसके अंदर हमारा जो है इन्फ्लेशन का रेट है वो सबसे ज़्यादा रहा है। 1957 के बाद से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, इंपोर्ट्स जो हैं वो रज के हुई हैं,
اور اس کے اوپر وہ تھوڑا سا بین بھی لگایا. اب اس کے اندر حکومت مار کہاں پہ کھاتی ہے, حکومتیں مار کہاں پہ کھاتی ہیں, حکومتیں مار کھاتی ہیں ہماری ٹیکسیشن کلیکشن کے سسٹم کے اوپر. ٹیکسیشن کلیکشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے آپ کا. اس کے بعد جو ہے ریمیٹنسز جو ہیں وہ بہت کم ہوئی ہیں, کیونکہ باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کو کچھ جو ہے وہ باہر کی پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ریسیشن چل رہا ہے, اور باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کا ذرا یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ لیک آف ٹرسٹ ہے ان کو اس کرنٹ گورنمنٹ کے اوپر, اس لیے وہ ان کا اور بھی انسیکیورٹیز ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ سارا معاملہ کرے, جس کی فرسٹریشن جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے ہم نے سنی بھی تھی. انہوں نے اپنا یہ پارلیمنٹ کا کیا یا جو ہمارے بھائی ہیں نا یہ بھیجتے ہیں, یہ جو دبئی اور سعودیہ میں رہتے ہیں, یہ یورپ والے تو بکواس کرتے ہیں. یہ خیر وہ انہوں نے جو ہے وہ کافی گری ہوئی بات کی تھی, ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوتی, کیونکہ میں سعودیہ میں رہا ہوں تو یہ بیچارے جو نارمل پاکستانی لیبر طبقہ ہے وہ تو بیچارہ اس کی تو تنخواہ ہی بہت نارمل سی ہوتی ہے, اور وہ نارمل سی ریمیٹنسی بھیجتا ہے, وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں بھیجتا. خیر دوسری اس کے بعد جو اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ کا جو گیپ ہے وہ ہمارا بہت زیادہ ہے, اور اس کو جو ہے کیٹر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی. ڈار صاحب کا مسئلہ یہ جو رہا ہے کہ جتنا بھی اکانومی کو میں سمجھتا ہوں, ڈار صاحب کہتے ہیں کہ اچھا ادھر کا ادھر لگا دو, ادھر کا ادھر لگا دو, اور آج کا مسئلہ حل کرو, کل کی کل دیکھی جائے گی. وہ کل کی کل دیکھنے کے اندر نا بہت زیادہ جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے. آپ کی اس وقت جو فوکس ہونا چاہیے نا گورنمنٹ کا, وہ ایلیٹ کلاس کی بجائے ایک پراپر جو ہے نا ٹیکسیشن کلیکشن کی طرف ہونا چاہیے. ایلیٹ کلاس کو ایمنیسٹی مل جاتی ہے, اور جو بیچارہ وہ مڈل کلاس کا طبقہ ہوتا ہے وہ ٹیکس پے کرتا رہتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پڑتی رہتی ہیں مصیبتیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایف ڈی آئیز جو ہیں وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ پاکستان کے اندر آتی نہیں ہیں. ان کے جو ہے وہ مختلف مسائل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک حکومت کے ساتھ آ کے معاہدہ کرتے ہیں, اس کے بعد حکومت بدلتی ہے, حکومت وہ جو اگلی حکومت ہوتی ہے وہ پچھلی حکومت کو گالیاں دیتی ہے, وہ کہتی ہے جی انہوں نے کام خراب کیا ہے. وہ اس کے اوپر انکوائری بٹھا دیتے ہیں, اس کے اوپر کمیٹی بٹھا دیتے ہیں. وہ کمیٹی جو ہے جی وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے گندہ کرنا ہوتا ہے مزید, تو وہ اس سارے معاملے کے بعد جو ہے وہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یار دفع کرو, ہم نے یہ کھجل خراب تھوڑی ہونے ضرور آئے. تو ان معاملات کے اوپر جو ہے کہ وہ کسی کا بھی کوئی جو ہے وہ ایز سچ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر نہیں آتی. تو ان سارے مسائل کے اوپر جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہمارے باقی لوگ ہیں, ان کو یہ بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے, اور ان کو یہ بات کو کیٹر کرنا چاہیے کہ اوکے جی کہ یہ مسائل جو ہیں یہ ایسے کیٹر کر سکتے ہیں, اور وہ اس کے لیے ان کو اپنی انا کو ختم کرنا پڑے گا, اور وہ سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات آگے بڑھ سکتی ہے تب جب ایک آج اگر امپلیمنٹیشن کی جائے کسی پالیسی کی, تو وہ آنے والے ٹائم کے اوپر اس کا ایک فروٹفل رزلٹ نظر آئے گا. 75 سال کا گند ہے, 3 سال میں صاف نہیں ہونا, 5 سال میں صاف نہیں ہونا. 75 سال کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی نا کم از کم آدھا وقت تو چاہیے, یعنی کہ 30-35 سال. اگر آج امپلیمنٹیشن کریں گے, آج گھاس کھانا شروع کریں گے, آج یہ ساری سردردی لیں گے نا, تو شاید 30 سال بعد جو ہیں چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوں, بہت زیادہ سٹیبل ہوں. آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ضروری ہے, آپ کی اکنامک سٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے, اور آپ کی انٹرنل سٹیبلٹی بھی ضروری ہے. ایکسٹرنل تو ہے ہی ہے, لیکن کوئی اپروچ نظر نہیں آتی. ہم جتنے بھی اپنے حکومتوں کو دیکھتے آئے ہیں, سب نے اپنی پوائنٹ سکورنگ کی ہے, اور کسی نے بھی وہ کچھ نہیں کیا. اب آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا قرضہ ہے, اس کے علاوہ کیا کیا خطرناک نتائج نکلتے ہیں اس کے اوپر, کس طرح سے عوام پستی ہے, کس طرح سے یہ سارے جو ہیں آگے جو پہلے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں وہ پہلے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. لیکن دیکھنا ہے اس چیز کے اوپر پوائنٹ سکورنگ ہوگی کہ جی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا, ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. تو یہ سارے معاملات ہیں. ہماری اپروچ جو ہے وہ بالکل ڈیفرینٹ ہے, ہماری عوام کی اپروچ جو ہے وہ بالکل ڈیفرینٹ ہے. ہمارے لوگوں کی اپروچ ہوتی ہے جی کہ اچھا ٹھیک ہے سوسائٹی بنا لیتے ہیں. ایک سوسائٹی کتنی جاب کریشن کرتی ہے اور ایک انڈسٹری کتنی جاب کریشن کرتی ہے, اس کے اوپر ذرا غور سے کبھی سوچیے گا. ظاہر سی بات ہے انڈسٹری زیادہ کرتی ہے. آپ کو اپنی انڈسٹریلائزیشن کی طرف فوکس کرنا چاہیے, آپ کو اپنی ٹیکسیشن کلیکشن کی طرف فوکس کرنا چاہیے, آپ کو اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ کی طرف فوکس کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ہمارا فوکس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی پراپرٹی بنا لو, سوسائٹی بنا لو, یہ کام کر لو, وہ کام کر لو. تو یہ جو سارے معاملات ہیں وہ ایسے کے ایسے ہی بگڑتے رہیں گے. اگر ہم امپورٹ کی بات کریں تو ہماری جو 40% ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ سے زیادہ ہے.
15-16 ارب کی امپورٹ جو ہے وہ صرف ہماری ایلیٹ کے لیے ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، پولیٹیکل ایلیٹ کو یا دوسرے ایلیٹ کلاس کو کہہ لیں، ان کی گاڑیاں، ان کے کاسمیٹکس، ان کے مختلف، ان کے پیٹ فوڈ، سب کچھ یہ جو ہے امپورٹ ہوتا ہے، اور یہ ایک جو ہے 15 سے 16 ارب ڈالر کی سالانہ جو ہے یہ ایک کھیپ ہوتی ہے. لیکن اس کے اوپر وہ وقتی طور کے اوپر تو آپ کر لیتے ہو، لیکن آپ کو اس کو کیسے کیٹر کر سکتے ہیں؟ اس کو آپ کیٹر ایسے کر سکتے ہو جی کہ آپ جو ہے لوکل پروڈکشن کی طرف چلے جاؤ، لوکل انٹرپرینورشپ کو آپ وہ اس کو پذیرائی دیں اور اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، اسٹارٹ اپس کے اندر ہیلپ آؤٹ کریں. لیکن یہاں پہ وہ ایک مینٹیلٹی نہیں ہے. لوگ انٹرپرینور بننے سے زیادہ پریفر کرتے ہیں جی کہ وہ پراپرٹی ڈیلر بن جائیں، کیونکہ ان کو راتوں رات امیر ہونا ہوتا ہے. ایک فائل بک گئی تو اس کے اوپر کسی کو پیسے آ جاتے ہیں، ایک پلاٹ بک گیا تو اس کے اندر وہ لاکھ پتی بن جاتا ہے. لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ہے. تو خیر وہ بھی کیا کریں، کیونکہ دیکھا جائے تو جابس تو ہیں نہیں مارکیٹ کے اندر، اور وہ بھی کوئی نہ کوئی اب کسی نہ کسی طریقے سے تو کمانا ہی ہے. تو چلو یہ ایک حلال طریقہ ہے، کوئی کرائم نہیں کر رہے ہوتے. لیکن ایک یہ لانگر ٹرم کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ معیشت کی، اکانومی کی لانگر ٹرم کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کیسے کیا اسٹیپس آج لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آنے والے وقت کے اندر جو ہیں وہ فائدہ مند ہوں. تو بھائی پھر بھی ہم نے کون سا ٹینشن لینی ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ لو سٹوریز جو ہے، حوث کی کہانیاں، وہ نمبر 1 کے اوپر ہے. ہمیں تو یہی سب ہی چاہیے. ملک جائے بہاڑ میں، اور ہم نے جو ہے وہ اپنی انا کو سیٹسفائی کرنا ہے، اپنے شریکوں کو ساڑنا ہے. ملک بے شک سڑ جائے لیکن ہم نے اپنے شریکوں کو ساڑتے رہنا ہے. تو آپ کا، میرا اور پاکستان کا اللہ حافظ.